السلام علیکم. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. 21واں پارہ سورہ لقمان، آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے. الم تری ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، مخلصین لہ الدین. اسکالرز کے مطابق یہاں دین سے مراد اطاعت ہے، یعنی اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کے غضب سے ڈرو، واخشوا یومن، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، یعنی اپنی سب فکر کرو، اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. ان وعد اللہ حق، فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. دھوکہ کس بات کا دھوکہ؟ کہ جیسے شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ آخرت آنے ہی نہیں. شیطان کا دھوکہ، شیطان اللہ کی نافرمانی کا دھوکہ دیتا ہے. شیطان جو ہے وہ آپ سے 100 نیکیاں کرواتا ہے چھوٹی چھوٹی اور ایک بڑا کبیرہ گناہ کراتا ہے. یہ ہے اس کا دھوکہ. اس کا دھوکہ کیا؟ کہ تم گناہ کرتے رہو، عمر کے آخر میں اللہ سے معافی مانگ لینا تو گناہوں کے بھروسے پر جنت کی امید دلاتا ہے. اس چیز کا دھوکہ بتا دیا گیا. اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے. اس آیت نمبر 34 میں 34 میں جو 5 چیزیں بتا دی گئیں، بتا دیا گیا کہ ان چیزوں کے اوقات صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہیں اور کوئی انسان اور کوئی سائنس اس سے واقف نہیں ہے. سورۃ السجدہ مکی صورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے. جمعے کی نماز میں جب آپ فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے تو ایک رکعت میں سورۃ السجدہ، الف لام میم السجدہ، اور ایک رکعت میں سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورت جو ہے رات سوتے وقت پڑھنا بھی ثابت ہے. جیسے سورہ ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، اسی طرح سورۃ الف لام میم السجدہ یہ سورت بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ رات سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. اور اللہ نے حق کیوں نازل کیا؟ لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ تم متنبہ کرو ایک ایسی قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ مکے والوں کے پاس، مشرکین مکہ کے پاس جو ایک عرصے سے کوئی نبی یا رسول نہیں آئے تھے، تو اب جو رسول کو بھیجا گیا ہے تو ان کا مقصد ہے اور اس کتاب کا مقصد بھی ہے آپ لوگوں کو انذار کر دینا، خوشخبریاں دینا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں.
وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار ہے، نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ کیا تم خود کو بچانے کے لیے ایکٹیو نہیں ہوگے، اپنا بچاؤ نہیں کرو گے؟ یدبر الامر، وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فنیشنگ ٹچ دے دیے۔ الذی احسن کل شیء خلق، نہ صرف اللہ نے بنایا بلکہ اس کو بہترین مصوری پر بنایا۔ کیا خوبصورت اللہ کی مخلوقات ہیں، کیا خلاقی ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہر چیز کو فنیشنگ ٹچ دیے۔ نہ صرف انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھی، اس کو ول پاور دی، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کا شعور رکھا، بلکہ انسان کی ساخت بھی اللہ تعالیٰ نے احسن طریقے پر بنا دی۔ احسن، اللہ تعالیٰ نے کہا احسن کل شیء، ہر چیز کو بنایا اور بہت خوبصورتی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری آنکھیں بنائیں، اور آنکھوں کے آگے جو آئی لڈز رکھ دیے وہ ایسے نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو اٹھا کر خود اوپر اٹھانے ہو تو مجھے اور آپ کو کچھ نظر آئے۔ اللہ نے ان کے اندر بلنکنگ کیپیسٹی رکھ دی۔ اللہ نے کان کیسے بنائے آپ کے اور میرے؟ ریڈیو کی نوب کی طرح ہوتے، جب اونچا سننا چاہیں تو نوب گھما کے جو ہے اس کو اونچا کر دیا، جب کم سننا چاہیں تو نوب گھما کے کم کر دیا۔ اللہ نے ایسے نہیں بنائے، بلکہ اللہ نے احسن کل شیء بنایا ہر چیز کو۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے، پھر اس کو نطفہ سے درست کیا، یعنی کس طرح سے انسان کے چہرے پر ایکسپریشنز آتے ہیں، جذبات کا اظہار انسان کے چہرے سے ہوتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فائن ٹیوننگ کی ہے، اس کے اندر اپنی روح پھونکی، پھر تم کو کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے، قلیلا ما تشکرون۔ اللہ کا شکوہ ہے کم ہی لوگ ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگاتے ہیں، کم ہی لوگ شکر گزار ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں، اب ایک ناشکری کی مثال آ رہی ہے، جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو، موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر موت کا فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پریپیئر رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا ملک الموت تم میں سے ہر ایک کو ہر دن آ کر دیکھتا ہے۔ ہر دن موت کا فرشتہ مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے، اور کبھی کبھی تو کہا جاتا ہے نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ آ کر دیکھتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے لائے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب سن لیا اور دیکھ لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ پہلے وہی سن کر ہنسی آتی تھی، پہلے رسول کی بات ماننا فنی لگتا تھا، جب غیب کے پردے ہٹیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے آپ کی بات پر یقین کر لیا، مگر اب یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امتحان انسان کا صرف اس وقت تک ہے جب تک غیب کے اوپر پردہ ہے، جب غیب کا پردہ ہٹ جائے تو انسان کا امتحان ختم۔ کسی نے کہا کہ غیب کے پردے ہٹیں گے تو ابو جہل کا ایمان بھی ابو بکر کی طرح کا ہو جائے گا۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ پھر اب چکھو اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ اللہ کرے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہمارے عمل اور ہمارا معاملہ بدل جائے۔ اللہ ہم لوگوں کے دل بدل دے۔ دل بدلتا ہے تو اللہ کے کلام کی طرف آنے کا دل کرتا ہے، دل چاہتا ہے تو انسان قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے، دل چاہتا ہے انسان بڑی بڑی قربانیاں دے دیتا ہے، تو دعا کیا کریں کہ اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم کر دے۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، یعنی اپنی عبادت کے خول میں معاشرے سے کٹ کے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو معاشرے کی خدمت کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اپنے رب کی حمد بھی کرتے ہیں، اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔
یعنی اپنے ہی آپ میں اپنی عبادات کا زوم لے کر بیٹھے نہیں رہ جاتے، بلکہ ان کی عبادت ان کو بے حس نہیں بناتی، ایکٹیو بنا دیتی ہے. سوشل ورک کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کو لے کر معاشرے میں نکل جاتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے بھی آگے کہا، جب یہ اتنا سارا کام کرنے والے لوگ ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عمل کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور اس کے بعد معاشرے کی اپلفٹ میں بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، تو اللہ نے بھی ان کے لیے بڑا سرپرائز تیار کر کے رکھا ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں. بالکل جیسے ماں جو ہے وہ اپنے بچوں سے گفٹ اگر اس کو دینا ہو، بچوں کو تو کیسے چھپا چھپا کر رکھتی ہے، ہم چھپا کر پیک کرتے ہیں تاکہ بچوں کے سامنے ایک دم سے لے کر آئیں گے تو ان کو سرپرائز ملے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی جنت میں بہت سے سرپرائزز آپ کے اور میرے لیے رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں انسینٹیو دیا ہے کہ انسان اپنی کاہلی چھوڑ کر عمل پر آ جائے، اس لیے کہ اللہ کے بندوں کے لیے جنت میں بڑے اللہ تعالیٰ نے انعامات تیار کر کے رکھے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ سنبھال کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. آنکھ نے نہیں دیکھا سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر وہ کسی کی امیجنیشن میں نہیں آ سکتا. ہماری امیجنیشن ہماری آبزرویشن سے بنتی ہے، اور اگر ہم نے کبھی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں تو وہ ہماری امیجنیشن میں بھی نہیں آ سکتی. تو جنت کا معاملہ یہی ہے، اس کی نعمتوں کا حال کیا ہوگا کہ اس کی نعمتیں ہمارے لیے ایسی ہوں گی، بعض ہمارے لیے فیملیئر ہوں گی، شاید ناموں سے، شاید شکل و صورت سے، بعض ہمارے لیے صرف اور صرف سرپرائزز ہوں گے. تو اللہ نے تو اپنے مومن بندوں کے لیے ایسی جنت تیار رکھی ہے. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو اور اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس کا لائف سٹائل مختلف، جس کا حال حلیہ مختلف، جس کی کمپنیز مختلف، صحبتیں مختلف، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا انجام ایک جیسا ہو؟ جب سب چیزیں مختلف تھیں تو ایک کا انجام ہوگا جہنم کے گڑھے والا، ایک کا انجام ہوگا جنت کے باغ والا، اور دونوں کے درجات میں بہت فرق ہوگا. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں. نزلم بما کانوا یعملون، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں. اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. یعنی بتا دیا گیا کہ تم جس تمنا کی بیسس پر جنت کی تمنا کیے بیٹھے تھے، آج تمہیں اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. اور ہم کراچی والے اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں، ہمارے اوپر کئی آزمائشیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ وہ ساعہ قائم کرے، وہ قیامت قائم ہو اور لوگوں کے اوپر آزمائش آئے، اللہ نے کہہ دیا کہ جو باغی ہوگا، جو ریبیلین ہوگا، جو شریعت کے دائرے سے اپنے آپ کو جان چھڑانے کے لیے دور سے دور بھاگے گا، اللہ دنیا میں بھی اس کو کسی نہ کسی روش میں مبتلا کر کے رکھے گا. تو ہم سب بھی اپنی اپنی زندگیوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. میں انڈیویجولی کوشش کروں اپنا عمل بدلنے کی. افراد بدلتے ہیں تو یاد رکھیں قومیں بدلتی ہیں، اور جب انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو معاشرے کی اصلاح کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور اپنے آپ سے انسان کبھی نا امید نہ ہو. جیسے موسم بھی تو بدل ہی جاتا ہے. آخر گرمی تھی تو موسم اللہ نے بہتر کر ہی دیا. یہ گرمی ختم ہوگی تو آخر آٹم آئے گا ہی، آٹم ختم ہوگی تو آخر ونٹر آئے گا ہی. تو جس طرح موسم بدلتے ہیں اس طرح انسانوں کے دل بھی بدل سکتے ہیں، انسانوں کے حالات بھی بدل سکتے ہیں، انسانوں کے جو ہیں معاملات وہ بھی بدل سکتے ہیں. امید اللہ کے ساتھ رکھی جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ کے ساتھ باغی ہوگا اللہ اس کو قیامت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی چھوٹی چھوٹی مشکلات کا شکار کرتا رہے گا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے.
ایسے پیشوا پیدا کیے، یعنی اللہ نے ان کو ایسے لیڈر دیے. جب انہوں نے اپنا عمل شریعت کے مطابق کیا، اللہ نے بھی ان کو ایسے لیڈر دے دیے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ معاملے کے اندر بہتری لانا شروع کر دی. ان کے ملکی حالات بہتر ہونے لگ گئے، ان کے ایز اے قوم، ایز اے نیشن حالات بہتر ہونے لگ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں کہ جب تک عوام نہیں بدلے گی، لیڈر نہیں بدلیں گے. اس لیے کہ لیڈر عوام کے اندر سے ہی آتے ہیں. آپ نے فرمایا اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. تو حکمرانوں کو کوسنے سے پہلے اپنا انٹروسپشن کر لو، دیکھ لو کہاں غلطی کی ہے، دیکھ لو کہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہے. امر بالمعروف کیا ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم اپنے ارد گرد آنکھیں اٹھا کر دیکھیں، ہم کیا اپنے حکمرانوں کو روئیں گے؟ ہمارا معاشرہ جن لوگوں سے بنا ہے اس کے اندر جھوٹ ہے، اس کے اندر دھوکہ ہے، اس کے اندر کرپشن ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے، اس کے اندر مہنگائی ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک برائی کا آپ ذکر کرتے جائیں اور وہ برائی آپ کو یہاں مل جاتی ہے. ہم عورتیں بل بورڈز کے اوپر دیکھتے ہیں، آلموسٹ ایسی حالت میں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم عورتیں بھی دیکھتی ہیں تو ہماری بھی نگاہ دوبارہ اٹھ جاتی ہے. تو جہاں مرد معاشرے میں ہوں گے، ان کو اس طرح کے بل بورڈز دیکھنے پڑیں گے، وہاں ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا اور ان کی نیتوں کا اور ان کے تقویٰ کا کیا عالم ہوگا. تو جب تک ہم انسان نہیں بدلیں گے، کیا ہم انسانوں نے اس کے خلاف امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیا؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے جس جیورسڈکشن میں وہ بل بورڈ آتا ہے وہاں جا کے اپنی کوئی کمپلینٹ کہی، مینشن کی، کوئی اپلیکیشن بھیجی، کوئی لیٹر ٹائپ کیا، کوئی ای میل کی کہ اس چیز کو یہاں سے ہٹائیں؟ تو کیسے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن اوور نائٹ چینج آئے گا، ایک حکمران آئے گا اور وہ پاکستان کو ایک دم سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کنورٹ کر دے گا؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا عمل پہلے بدلنا ہوگا. اللہ نے بتا دیا، جب انہوں نے آپ اللہ کی آیات پر یقین کیا، صبر سے کام لیا، تو اللہ نے بھی ان کے اندر اچھے پیشوا جو تھے ان کی رہنمائی کے لیے بھیج دیے. ان ربک ھو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کیا کہو، فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے اور پھر ان کو مہلت نہ ملے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اچھا ان سے اعراض کیجئے، یعنی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. وَانْتَظِرْ، اور انتظار کیجئے. إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہیں انتظار کرنے والے ہیں. بڑا بس قسمت ہے وہ انسان جو دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت بگاڑ لے. اسلام آپ سے اور مجھ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ اور میں دوسروں کو نہیں منکر کریں، اور اگر وہ بات نہ مانیں تو ہم ان کے منکر میں ان کے ساتھی بن جائیں. نہیں، اسلام نے سکھایا ہے لوگوں تک کنوے کرو، لوگ نہ مانیں ان کو چھوڑ دو، پھر کچھ دیر کے بعد کنوے کرو، پھر دعوت دو، لیکن اپنے ایمان پر جم کر رہنا، اپنے ایمان پہ قائم رہنا، اور یاد رکھنا اللہ انتظار کر رہا ہے. جس وقت وہ ساعہ قائم ہوگی، جس وقت وہ گھڑی قائم ہوگی، اس وقت مجرموں کو بالکل بھی پناہ نہیں مل سکے گی. سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے. حزب کی جمع ہوتی ہے احزاب. حزب کہتے ہیں گروپ کو یا ٹروپس کو. مدنی سورت ہے اور اس میں آپ کو غزوہ احزاب پر تبصرہ ملے گا. آپ کو کچھ احکامات اس کے اندر ملیں گے جس میں تبصرہ ملے گا غزوہ احزاب کے اوپر. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جائے گا، آپ کا سٹیٹس کیا ہے مسلمان امت کے اندر. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی تعریف کرنے کا طریقہ آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے تو کس طرح کرو، تعظیم کرنی ہے تو کس طرح کرو. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر آئے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر اور اسلام کی جنگوں پر بہت کیچڑ اچھالا ہے. وائفز اینڈ وارز، ان دونوں کے اوپر کفار نے بہت کیچڑ اچھالا ہے. تو یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقیقتوں کو کھولا ہے اور مسلمان کو دعوت دی ہے کہ مسلمان جو ہیں ان آیات کو سمجھ کر اپنے رسول کا مقام بھی سمجھیں، ان کی وائفز کا مقام بھی سمجھیں، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خاص کنسیشنز کیوں دیے ہوئے تھے.
اور دیکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں نے کل کو کفار کے سامنے یا اپنے ہی جیسے مسلمانوں کے سامنے جو کہ اپنی ماؤں کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں ازواج کے بارے میں، ان کے ساتھ کیسے ڈیفینسو موڈ پر جا کر ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کا دفاع کر سکتے ہیں۔ ہم کہیں کہ نہیں، ہم تو بحث میں الجھتے ہی نہیں۔ اگر کسی کی ماں کو گالی دی جائے، آپ کی ماں کو کوئی گالی دے، آپ خاموشی سے بیٹھے رہ جائیں گے، اپنی ماں کو ڈیفینڈ بھی نہیں کریں گے؟ تو یہ سب ہماری مائیں ہیں، ان کے اوپر اتنا کیچڑ اچھلا ہے، بتا دیا گیا کہ ان کے کردار پر اے مسلمان تم بالکل شک نہ کرنا، اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا۔ پھر اس صورت کے اندر آپ کو معاشرتی اصلاحات کے احکامات ملیں گے، سوشل ریفارمز کے آپ کو یہاں پر جو ہیں احکامات ملیں گے، اور یہاں پر آپ کو یہ بات بھی ملے گی، یہ بتا دیا جائے گا یہاں پہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے اس صورت سے، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ صورت یہ بات واضح کرتی ہے کہ کچھ مسائل فتوے سے دور نہیں ہوتے، تقوی سے دور ہوتے ہیں۔ کچھ احکامات پر فتوے سے عمل نہیں ہوتا، تقوی کی بیسس پر عمل ہوتا ہے، وہ یہاں پر بتا دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے۔ کیونکہ سورت کے احکامات مختلف ہیں تو آپ دیکھیں اس کا شروع ہونے کا انداز بھی مختلف ہے، آپ کو کوئی اور سورت اس طرح شروع ہوتی ہوئی نہیں ملتی، یا ایھا النبی، بالکل جیسے سورہ نور کا آغاز بالکل مختلف تھا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ وہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، جس کو ہم نے فرض کیا، حالانکہ پورا قرآن ہی اللہ نے نازل کیا، تو انداز وہاں بھی مختلف تھا، اس لیے کہ وہاں بھی معاشرتی اصلاحات کے احکامات آ رہے تھے۔ انداز یہاں بھی مختلف ہے کہ اس لیے کہ اس صورت میں بھی اہم احکامات موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے بات شروع کی گئی کہ اللہ کے نبی اتق اللہ، تقوی اختیار کیجئے اللہ کا، ولا تطع الکافرین، اور منافقین کی یا کافروں کی، والمنافقین، کافروں اور منافقین کی مدد نہ کیجیے، ان اللہ کان علیما حکیما، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے، اللہ ہی کے ساتھ اپنا معاملہ اٹیچ رکھو۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ کی اور میرے لیے بھی یہی سبق ہے، اگر دل میں ارادے آ رہے ہیں نیکی کرنے کے، اگر خواہش ہو رہی ہے احکامات پر عمل کرنے کی، اگر دل چاہ رہا ہے قرآن کا ساتھی بننے کا، اگر دل چاہ رہا ہے مجاہد بننے کا، بس اب کمر کس لیں اور کھڑے ہو جائیں۔ ارادہ کر لیا ہے تو اس کو عمل میں ڈھال لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اشارہ دے دیا گیا کہ آپ کفار اور منافقین کی باتوں میں نہ آئیں۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں وہ قصہ آئے گا جس قصے کو ہم جانتے ہیں، حضرت زینب اور حضرت زید کا، جس قصے کے بارے میں بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار قریش نے بھی بہت انگلیاں دراز کی، بات کے کم علم مسلمانوں نے بھی کی اور کفار بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معاشرے کے نارمز کو توڑا گیا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، پھر اللہ نے فرمایا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے۔ اگر اتنا فریز ہم دیکھیں مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اس کے اندر علماء نے بڑی ڈیٹیلز بتائی ہیں، اور علماء کہتے ہیں اس آیت کے حصے کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے، دوسرا فیگوریٹو پوائنٹ آف ویو سے۔ اگر اس کو فیگوریٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو علماء کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کہا کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، مقصد کیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ایک دل میں ایک وقت میں یا اللہ ہوگا یا شیطان ہوگا، تو اللہ نے یہ بتا دیا بات کہ کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہیں۔ ایٹ اے ٹائم ایمان اور کفر ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ایٹ اے ٹائم شیطان اور اللہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ایٹ اے ٹائم ایمان اور نفاق ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، دو دل تو کسی کے اندر ہے ہی نہیں، اور ایک دل میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایٹ اے ٹائم یقین اور شک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ایٹ اے ٹائم بدعت اور سنت ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس کے فیگوریٹو میننگز ہیں، یہ اس کے ایڈیمیٹک ایکسپریشنز کے میننگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جس کو اسکالرز نے پھر آگے ڈسکرائب کیا۔ دوسرا جو اس کے معنی بتاتے ہیں، جو اس کے لفظی معنی ہیں، لنگوسٹک میننگز ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ اس کی الفاظ کی خوبصورتی پر غور کریں تو قرآن کی ہر آیت میں معجزہ ہے، اس آیت میں بھی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں الفاظ استعمال کیے، ما جعل، نہیں بنایا، اللہ نے، لی رجولن، کسی آدمی کے لیے، رجل کہتے ہیں عربی زبان میں آدمی کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر
انسانوں میں مرد اور عورت دونوں کو کہنا چاہ رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر استعمال کرتے ایک انس کا لفظ، انسان کا لفظ. اللہ نے کسی انسان میں دو دل نہیں رکھے، لیکن اللہ نے یہاں انسان کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ نے یہاں اسپیسیفک کر دیا لی رجولن، مردوں کے اندر. تو وہ کہتے ہیں اسکالرز کہ اس کے لنگوسٹک میننگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس الفاظ کی، ان جملے کی خوبصورتی کیا ہے کہ اللہ نے کسی مرد میں دو دل نہیں رکھے، اس لیے کہ عورتوں میں ایک وقت آتا ہے کہ دو دل ہوتے ہیں. کب ہوتا ہے؟ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے. ایک ماں کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے اور ایک بچے کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے. یہ ہے قرآن کا معجزہ، یہ ہے قرآن کی آیات پر وقت لگانا اور اس کو سمجھنا. یہاں بیٹھ کر تو ہم صرف سمجھ لیں کہ مشکل سے کسی ایک آیت کو ایک پارے میں دیکھ پاتے ہیں اس اینگل سے. اگر کبھی آپ کو موقع ملے اور آپ کو کہیں جانے کا، پڑھنے کا، کورس کرنے کا موقع ملے، آپ کو پتہ چلے گا قرآن کی ہر آیت میں ایسا معجزہ موجود ہے. تو اسکالرز نے اس آیت کے حصے کو فیگریٹو پوائنٹ آف ویو سے اور لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے دونوں طرح بتایا کہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. نہ اس نے تم لوگوں کی بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ما جعل ازواجکم، ازواج کا لفظ استعمال کر لیا. زہار جو تھا یہ عرب کا ایک قانون تھا، ان کی ایک کسٹم تھی، ان کی ایک رسم تھی. 28ویں پارے میں بھی اس کے بارے میں آپ کو احکامات ملتے ہیں. ان کے اندر رول کیا تھا، وہ کیا کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے اپنی بیوی کو کہ تمہاری پیٹھ میری ماں جیسی ہے. اب جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کرتا تھا، اور یہ ان کی ایک معاشرتی چیز تھی، ان کے معاشرے کا ایک نارم تھا، لوگ اکثر یہ کہا کرتے تھے. جب شوہر بیوی کو یہ کہا کرتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرے گا، بیوی بنا کر بھی رکھے گا اور بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گا. اب وہ اس سے کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ نہیں رکھے گا. تو یہاں پر اسی چیز کو مینشن کیا گیا ہے. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے سوشل نارمز کو کوسچن کر رہا ہے. وہ جو وہاں کی رسمیں تھیں، وہ جو وہاں کے گندھے ہوئے بالکل معاملات تھے جن کو ان سے الگ کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، اللہ نے ان کو ایڈریس کیا. اس لیے سورت کا شروع ہونے کا انداز مختلف تھا، رسول اللہ کو ایڈریس کر کے کیا گیا. تو بتایا گیا نہ زہار جو تم کرتے ہو اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یعنی جیسے کسی نے کہا کہ آپ لڑکا تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، آپ بیٹا اڈاپٹ نہیں کر سکتے. اگر اڈاپٹ کیا جائے تو پھر کیا معاملہ کرنا ہوگا، اس کے لیے اسلام میں رولنگز موجود ہیں کہ جس کا بیٹا ہے اس کے ساتھ سر نیم اسی کا لگے گا. بہرحال اڈاپشن جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اور بہت سے معاملات میں باریکیاں آ جاتی ہیں جو دیکھنی ہوتی ہیں. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ادعوہم لآبائہم، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. مثال کے طور پر ایک کپل کے بچے نہیں ہیں، انہوں نے ایک بچہ کسی آرفنیج سے اڈاپٹ کر لیا. اب ان کا فرض بنتا ہے کہ اگر اس بچے کا آرفنیج میں سر نیم موجود ہے تو وہ اسی سر نیم کے ساتھ اس بچے کو اپنے گھر میں رکھیں گے. وہ اس بچے کو ڈے 1 سے بتائیں گے کہ وہ ان کا اڈاپٹیڈ بچہ ہے، بجائے اس کے کہ 30 سال کی عمر میں جا کے یا 40 سال کی عمر میں جا کے بچے کے اوپر انکشاف ہو کہ ساری زندگی جن کو ماں باپ سمجھا وہ میرے اصل ماں باپ نہیں ہے. اس ٹرامے میں بچے کو ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ بچے کو پہلے دن سے بتا دیں کہ وہ اڈاپٹیڈ بچہ ہے. اور اس بچے کے ساتھ وراثت کا معاملہ کیا ہوگا، وہ معاملہ نہیں ہوگا جو اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. اس کپل میں اس شوہر کی جو وراثت تقسیم ہوگی وہ کلالہ کی کیٹیگری میں تقسیم ہوگی. اگر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس کو اسی کیٹیگری سے اپنی وراثت تقسیم کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا ایک بیٹا اس کو کنسیڈر کر کے ساری وراثت اس کے نام پر کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام نہیں معلوم تو بس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور رفیق ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کر لو. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، جس دل کا تم دل میں ارادہ کر لو. ارادہ کر لیا کسی نے، نہیں میں نے تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، میں تو اس کو وراثت میں ویسا ہی حق دوں گا. اللہ نے اس سے روک دیا. اللہ نے کہا جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت سے ایشوز آ جاتے ہیں اڈاپشن کے اندر. نسب ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لینیج ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پردے کے احکامات کے اندر بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. اس لیے اسلام کے اندر جو ہے اڈاپشن پسندیدہ نہیں ہے.
بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم پر ہمارے والدین سے بھی زیادہ ہے۔ بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو اور مجھے اللہ کے رسول اپنے ماں باپ سے پیارے، اپنی عزیز ترین محبوب ترین چیزوں سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ کس کے دل میں کتنی رسول سے محبت ہے، اپنا دل ٹٹول لے، اپنا دل میں جھانک کر دیکھ لے۔ اللہ کے رسول آپ کو اور مجھے ایسے ایسے زندگی کے معاملات سکھا کر چلے گئے جو ہمارے ماں باپ تک نہیں سکھا پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ایٹیکیٹس تک سکھا دیے جن کو شاید پوچھنے پر ہم ایمبیرس ہوتے۔ ہم اپنے والد کے بارے میں بھی اتنا نہیں جانتے جتنا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی ہمارے لیے کھلی کتاب ہے۔ تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول کا مقام، اللہ کے رسول کی محبت ٹاپ پرائرٹی پر اللہ کے بعد ہونی چاہیے۔ اور اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، تو ہمیں بہت زیادہ اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی محبت کا معیار کیا رکھا ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گلاب کا پانی یا گلاب کے پھول برسا کے ایک دوسرے کے اوپر اور ارکے گلاب برسا کے ایک دوسرے کے اوپر رسول اللہ کو محبت کا دعویٰ اور ان کی اطاعت کا حق ادا کر دیں گے؟ تو یہ میں نے اور آپ نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین سے بڑھ کر اس کے لیے عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، والدین سے بڑھ کر اللہ کے رسول کو مقام دینا۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی ابھی تم پر کیا ہے۔ اب غزوہ احزاب پر تبصرہ آ رہا ہے۔ غزوہ احزاب کے لیے کہا جاتا ہے کہ غزوہ احزاب اعصابی جنگ تھی، وار آف نروز تھی۔ اس میں لوگوں کے پاس کھانے کی بھی بڑی شارٹیج تھی، لوگوں کے نروز کا امتحان لیا گیا۔ تقریباً 1 مہینے تک جو تھا محاصرہ رہا تھا، 10,000 کا لشکر مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر چڑھ کر آ گیا تھا۔ نقصان تو اس میں نہیں ہوا زیادہ، لیکن یہ وار آف نروز تھی، یہ سب کا سب انسان کے جذبات کا اور احساسات کا غزوہ تھا۔ دیکھا جا رہا تھا کہ کون ایمان پر ڈٹ کر قائم رہتا ہے۔ زیادہ تر تو آپس میں مسلمانوں کی اور کفار کی جو تھی وہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن جمے رہے دونوں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، خوف کے مارے ایسا لگتا ہے آپ کا دل جو ہے وہ پمپ کرتا کرتا، پیلپٹیشن سے کرتا کرتا حلق سے باہر نکل آئے گا۔ یہ بالکل عربی کا وہی محاورہ ہے کہ جیسے آپ کا دل جو ہے ایسے لگے کہ پیلپٹیشن کرتا کرتا منہ سے باہر آ جائے گا۔ اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی جنگ کو، اسی وار کو وار آف ٹرینچز بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ خندق کھودی گئی تھی۔ سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر ایک طرف پہاڑ تھے، ایک طرف مدینے کی بستی تھی اور درمیان میں کفار کھڑے تھے۔ تو خندق کھودنے کا مشورہ سلمان فارسی نے دیا تھا تاکہ کفار اس خندق کو کراس کر کے، ان کے جانور اس خندق کو کراس کر کے اس طرف نہ آ سکیں۔ تو ایک طرف سے مدینے کی پتھریلی زمین جس میں خندق کھودی گئی، دوسری طرف 10,000 کے کفار، اور پھر کیا ہوا تھا، تیسری طرف یہودی تھے جنہوں نے ٹریزن کر لیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھری گھونپ دی تھی۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا سخت معاملہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت آزمائش آئی تھی مسلمانوں کے اوپر، ہلا مارے گئے تھے۔
اور یہ اسی آیت کو دیکھ کے اسکالرز کہتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو اللہ سے مخلص ہونے کا دعویٰ کر کے نکلتا ہے، اس کی زندگی میں بدر، احد اور احزاب جیسے معاملات ضرور آتے ہیں۔ جب پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ کتنا جو ہے ایمان کے ساتھ نکلا ہے اور کتنا نفاق کے ساتھ نکلا ہے۔ مومن جو ہے وہ انشورنس کے ساتھ نہیں نکلتا کہ کامیابی ملے گی تو ہی نکلوں گا ورنہ نہیں نکلوں گا۔ مومن اطاعت کو سامنے رکھ کر نکلتا ہے، اور مسلمانوں کی اطاعت ہی تھی جس نے ان کو غزوہ احزاب میں کامیابی عطا کی۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ جاؤ۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں۔ منافقین کی بات ہے، منافقین کنوینئنس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آسانی آتی ہے تو عمل کرتے ہیں، کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے تو عمل کرتے ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے۔ دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے، اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی، یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریکہ فتنہ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا۔ یعنی منافق جو ہوتا ہے وہ آسان دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس لیے منافقوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس موقع پر غداری کی تھی۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی ہے۔ ہم نے بھی کہا ہے، ہم نے بھی اللہ سے عہد لیا ہے لا الہ الا اللہ، تو اللہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے اپنے دین کو اپنی ذات پر پریفرنس دی یا اپنی ذات کو اپنے دین پر پریفرنس دی؟ تم نے اپنے دین کو اپنی ذات پر قائم کیا، اس کے بعد کیا اپنے خاندان پر قائم کیا، کیا اپنے معاشرے پر قائم کیا، اور اگر نہیں بھی کیا تو کوشش کتنی کی؟ کتنی اپنی عافیت کی فکر میں گھر بیٹھی رہیں، اور کتنا اللہ کی اطاعت میں جہاد پر نکلیں؟ اللہ سب کو دیکھے گا۔ اللہ نے کہا ہے عہد کی باز پرس تو ہونی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں ملے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے؟ کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، خطرے کا وقت آ جائے تو اسی طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے۔ تو باتیں کرنے کی بجائے تم کیا کرو؟ کردار کے غازی بنو، گفتار کے قاضی بنو، یہ بتا دیا گیا۔ آگے بڑھ کر اللہ کی محبت کا دعویٰ جو ہے اس کو ظاہر کرو۔ جو منافقین تھے جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں میں کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں تو پلٹ پلٹ کر آنے لگ گئے، تو اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اب ان منافقین کے اوپر نرم ہاتھ مت رکھیے، اب ان کے ساتھ سختی کیجیے، اب یہ اپنی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر محبت کا دعویٰ جو ہے اس کو ظاہر کرو۔ جو منافقین تھے جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں میں کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں تو پلٹ پلٹ کر آنے لگ گئے، تو اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اب ان منافقین کے اوپر نرم ہاتھ مت رکھیے، اب ان کے ساتھ سختی کیجیے، اب یہ اپنی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے ساتھ درمیان رہے تو بھی لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے، یعنی آزمائش میں بھاگ جائیں گے۔ تو یہ مومن کا کام ہوتا ہے کہ جب اس کو لگے کہ اس وقت اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل کام ہے، وہ اللہ کے دین کو نگلیکٹ کر دیتا ہے۔ یہ منافق کا کام ہوتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ حالات کیسے بھی ہوں، موافق ہوں یا مخالف ہوں، وہ ہمت کر کے آگے سے آگے قدم بڑھاتا رہتا ہے۔ اور طریقہ کیا ہونا چاہیے زندگی کے اندر؟
ایک کے بعد ایک نیا اپنے آپ کو نیکی کا آپشن دیتے رہیں. ایک نیکی کرتے رہیں, اس نیکی کے باغ کو سنبھال کر رکھیں, ایک اور نیکی کا باغ لگا لیں. اس نیکی کے باغ کو سنبھال کر رکھیں, ایک اور نیکی کا باغ لگا لیں. تو یہ آپ کے جو جتنے بھی درخت جو ہے نیکیوں کو یہ سمٹتے رہیں گے دنیا کے اندر, اپنی جگہ پھل پھول دیتے رہیں گے, اپنے لیے آپ صدقہ جاریہ بناتی رہیں گی, آپ کو اور نیکی کرنے کے موقع ملتے رہیں گے. ہر نیکی اپنے ساتھ ایک اور نیکی کی اپرچونٹی لے کر آتی ہے, اور ہر گناہ اپنے ساتھ ایک اور گناہ کی اپرچونٹی لے کر آتا ہے. اگر منافقت دل کے اندر ہو تو انسان ایک عمل سے پیچھے ہوتا ہے, اللہ اس کو 10 اعمال سے 10 نیکیوں سے پیچھے کر دیتا ہے. اور اگر اطاعت کا جذبہ دل میں ہوتا ہے, اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ دل میں ہوتا ہے, ایک نیکی انسان کرتا ہے, اللہ اس کے سامنے 10 اپرچونٹیز اور لے کر آ جاتا ہے. تو منافقت کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے دلوں کے اندر نفاق تو نہیں آ گیا. اپنے دلوں کو نفاق کرنے کے لیے دعائیں پڑھیے, اپنے دلوں کے نفاق کو دور کرنے کے لیے انفاق کیجیے, اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجیے اور اللہ سے معافی مانگیے. رمضان کا مہینہ ہے, اللہ ہم سب کو ہر قسم کے ہر پرسنٹیج کے نفاق سے محفوظ رکھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. منافق کے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں نمونہ نہیں ہوتا. منافق کہتا ہے اللہ کے رسول قابل تعظیم ہے, بس قابل تقلید نہیں ہے, فالو نہیں کیا جا سکتا ان کو. وہ کہتا ہے پریکٹیکل نہیں ہے. یہ منافق کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے تو بتا دیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے رسول ہی کو اپنا اصل میں رول ماڈل بناتے ہیں. ہر اس شخص کے لیے, کس کے لیے نمونہ ہے اللہ کے رسول؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. تو سنت کا تعلق زندگی کے ہر گوشے سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایسپیکٹ اٹھا کر دیکھ لیں. آپ والد کے طور پر, آپ بیٹے کے طور پر, آپ امت کے لیڈر کے طور پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھائی کے طور پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کزن کے طور پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپہ سالار ہونے کے طور پر, اسٹیٹ کا گورنر ہونے کے طور پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہونے کے اینگل سے, لیڈر ہونے کی حیثیت سے, ہر طرح سے اللہ کے رسول آپ کے اور میرے لیے بہترین رول ماڈل ہیں. ذاتی سنتوں سے لے کر اجتماعی سنتوں تک اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کی ہے. اس لیے حفاظت کی ہے کہ آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کی احادیث چاہے 150 سال کے بعد لکھی گئیں, اس کے باوجود اس کے اندر وہی علم انٹیکٹ ہے جو 1450 سال پہلے اللہ کے رسول اپنی زندگی میں صحابہ کو بتایا کرتے تھے, اپنی زندگی میں صحابہ کو کر کے دکھایا کرتے تھے. اتنی پریسیژن کے ساتھ یہ علم حاصل کیا گیا, اس علم کو پریزرو کیا گیا کہ اس میں یہاں تک یہ بات نوٹ کر لی گئی کہ کب اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی جس وقت ان کا سر جھکا ہوا تھا, کب اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی جب ان کا سر جو تھا وہ بلند تھا, جب وہ سامنے دیکھ رہے تھے, کب اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی جب انہوں نے اپنی ہاتھوں کی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا. اس پریسیژن کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنتوں کو محفوظ کیا گیا ہے, اسی لیے کہ اللہ کے رسول کو آپ کی اور میرے لیے رول ماڈل بنانا تھا, اور جس کو ایز اے ماڈل بنا کر پیش کرنا ہو اس کی ساری ڈیٹیل کو سنبھال کر رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. آپ کے ہر زندگی کے گوشے کو پیروی کے لیے آپ اور میں اختیار کر سکتے ہیں, آپ اور میں اس کا اتباع کر سکتے ہیں. نہ صرف آپ کو اور مجھے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے بلکہ آپ کو اور مجھے رسول اللہ کی اتباع کا بھی انسینٹیو دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے, اللہ نے کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو ان کو بتا دیجئے اللہ کے رسول یہ کیا کریں, فَاتَّبِعُونِي, ان سے کہیے کہ یہ آپ کی اطاعت کریں, آپ کا اتباع کریں, آپ کو فالو کریں. تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, اور کیا کرے گا؟ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ, اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہاں پر اتباع کی بات ہے. جس کو اللہ سے محبت ہے, جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, اس سے یہ نہیں کہا کہ وہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرے, اس سے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے. وہاں کہلوایا گیا اللہ کے رسول سے فَاتَّبِعُونِی, میرا اتباع کرو. اور اتباع بغیر حکم کے کیا جاتا ہے,
اتباع محبت میں کیا جاتا ہے، اتباع بغیر کسی کے آنکھ کے اشارہ ملنے کے کیا جاتا ہے. آپ کو جب کوئی کام اپنا فالو کرنے کے لیے نہ کہے لیکن آپ اس کام کو فالو کریں، اس کو اتباع کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول کا اتباع کرنے کے لیے ضروری تھا، آپ کو رول ماڈل بنانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی سنتوں کو محفوظ کیا جاتا. پھر غزوہ احزاب کا ذکر آ رہا ہے. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. یہ ہے منافق اور مومن کا فرق. منافق آزمائش میں کہتا ہے کہاں ہے جنت کا وعدہ؟ آپ نے تو مجھ سے بڑے جنت کے وعدے کیے تھے، کہاں گئے وہ جنت کے وعدے؟ مشکل آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے. مومن آزمائش کو دیکھ کر جان جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کا امتحان ہے، اللہ اس کے اوپر اس کو اجر دے گا. اس کو صبر کرنا یاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے قرآن کی آیات ہوتی ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اس کو یاد رہتا ہے. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کے سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. اللہ بے شک غفور اور رحیم ہے. بتا دیا گیا کہ تم کس چیز کے اندر آگے بڑھو. مقعد صدقین کے الفاظ آتے ہیں. اللہ کے پاس تو ایسے بڑے بڑے صدق کے لیے جگہیں ہیں کہ جو اجر کے طور پر مومنین کو دی جائیں گی. آخرت کو سنوارو، آخرت اپنی سنوارو، اور آخرت سنوارنے کے لیے اوپر آیت دے دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ. جو آپ کا مزاج تھا وہ مزاج ڈیولپ کرنے کی کوشش کرو. جو آپ کا اخلاق تھا وہ اخلاق اپنے اندر لانے کی کوشش کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تو آپ کی جوانی میں موجود نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سسرال والوں کی کیسے عزت کی. حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو کیا مقام دیا کرتے تھے. آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھا. آپ اپنی بیویوں کے ساتھ روب کے اندر نہیں رہا کرتے تھے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو بیویوں کا خون خشک ہو جائے دیکھ کر کے شوہر آ گیا ہے. اس حالت میں اللہ کے رسول نہیں رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ ریزنگ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل ورک کیا، جنگیں لڑیں، آپ نے انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز بھیجے. یہ سب چیزوں کی سنتیں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں. یہ سب چیزیں آپ کے اور میرے پاس عمل کے لیے راہ مشل کے طور پر موجود ہیں. ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ اور میں اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالیں اور اللہ کے رسول کی سیرت کو جانیں اور اس کے بعد اس کو اپنے عمل میں لے آئیں. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن یوں ہی لیے ہوئے چلے گئے. یعنی کفار جو تھے وہ فرسٹریٹنگ انداز میں واپس چلے گئے تھے، اس لیے کہ ان کا اپنا کھانے پینے کا سامان بھی کم ہوتا جا رہا تھا. پھر اللہ کے حکم سے آندھی ایسی چلی تھی جس آندھی نے ان کے جانوروں کے جو تھے رسیاں کھول دی تھیں، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی تھیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے. تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. حملہ تو کر نہیں پا رہے تھے مسلمانوں کے اوپر اس لیے کہ بیچ میں ٹرینچ تھی، تو چوائس کوئی نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ واپس پلٹ جائیں. تو یہ واپس پلٹ گئے فرسٹریٹنگ انداز میں، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. یہ وہی غزوہ احزاب ہے جس کے اندر بھوک کا معاملہ یہ تھا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی اور ایک چٹان درمیان میں آ گئی اور صحابہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ اس چٹان کو توڑیں تو چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، اس لیے کہ صحابہ کو 2-2 دن کے 3-3 دن کے فاقے تھے. انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ فیلنگز ہمیں شاید کچھ پرسنٹ، شاید 0.001% رمضان کے روزے میں آتی ہو کہ آپ کو لگے کہ آپ کا پیٹ خالی ہے بالکل، وہ بھی اگر آپ نے سحری میں اچھی طرح سے نہیں کھایا ہو. مثال کے طور پر آپ نے سحری میں آدھا سلائس کھایا مشکل سے، یا آپ نے سیریل کھایا، تو ہو سکتا ہے آپ کو 4 بجے 5 بجے ایسی فیلنگ ہو کہ جیسے آپ کا پیٹ بالکل ہلکا سا ہو گیا ہے. تو پیٹ جب ہلکا ہوتا تھا تو ان سے کام نہیں ہوتا تھا صحابہ سے. تو کیا کرتے تھے کہ اپنے پیٹ کے اوپر کپڑے کے ساتھ پتھر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ طاقت محسوس ہو، لگے کہ کمر میں جان ہے. تو جب چٹان پر پتھر مار رہے تھے اور چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی اور بھوک سے بھی ان کا حالت بری تھی، تو اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم پر یہ بہت سخت آزمائش ہے، ہم سے یہ چٹانوں کے پتھر نہیں ٹوٹ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اپنا کرتا اٹھا کے آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول نے بہرحال وہاں پر جب اپنا جو ہے اسپیڈ مارا تو وہ چٹان جو تھی اللہ کے حکم سے ٹوٹ گئی. یہ سخت آزمائش کی جنگ تھی مسلمانوں کے لیے، لیکن مسلمان ثابت قدم رہے.
سخت آزمائش. آپ کی اور میرے اوپر ایسے بھوک کی آزمائش نہیں آئے گی, آپ کی اور میرے اوپر ایسے خوف کی آزمائش نہیں آئے گی. شاید اس کے مقابلے میں صرف 0.1% خوف آئے گا, اور وہ خوف بھی کیا ہوگا؟ کسی کی نظروں کا خوف, کسی کے جملوں کا خوف, رشتہ داروں سے تھوڑی دیر کے لیے ناراضگی کا خوف, تھوڑی دیر کے لیے رشتہ داروں میں نا پاپولر ہونے کا خوف. یہ خوف, اس خوف کا اور اس خوف کا کیا مقابلہ؟ تو ان لوگوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اور میرے لیے اس دنیا میں جہاد کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا, اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا, ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں میں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا, اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے. جو ٹریزنگ ہوئی تھی, جو انہوں نے غداری کی تھی یہودی قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ, حالانکہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ پیکٹ ہو چکا تھا, اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سیج ڈال کر ان کو وہاں سے نکلوا دیا تھا. وہ وہاں سے اپنا سامان لے کر چلے گئے تھے اور بہت سا سامان چھوڑ کر چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ علاقہ مسلمانوں کو وراثت میں دے دیا, اس کی طرف اشارہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بیویوں سے کہیے, اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. اب رخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے, اور بتا دیا گیا کہ دنیا اور دنیا کی زینت, اس کی طلب جو ہے وہ اللہ کے رسول کے گھرانے کی طرف سے آئی تھی. ہوا یہ تھا کہ جب اتنا مال غنیمت آیا تھا تو صحابہ نے بھی خواہش کی, صحابہ کے اندر بھی یہ مال غنیمت تقسیم ہوا. اسی طرح سے ازواج کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ تھوڑا سا مال غنیمت جو ہمارا ہوم الاؤنس ہمیں ملتا ہے, جو ہماری پاکٹ منی ہمیں ملتی ہے, وہ تھوڑی سی بڑھا دی جائے. بس یہ ازواج کی خواہش تھی کہ تھوڑی ہماری پاکٹ منی بڑھا دی جائے, اس لیے کہ ازواج اس سے پہلے جس دور سے گزر رہی تھی وہ فقر کا دور تھا. روایات میں آتا ہے کہ 2 ماہ تک گھر میں چولہا نہ جلتا تھا, بس پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا. جب بنو قریظہ کو مسلمانوں نے فتح کیا تو مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا, تو ازواج نے بھی اسی مال غنیمت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ ہماری پاکٹ منی کو تھوڑا بڑھا دیا جائے. یہ اسی دور کی بات ہے جس کے لیے آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں, لیکن حیا کی وجہ سے اپنے والد سے مانگ نہ سکیں کہ مجھے بھی مال غنیمت میں سے کچھ دے دیں. بعد میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی طرف سے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ فاطمہ کے ہاتھ میں چکی پیس پیس کر گٹے پڑ گئے ہیں, نشان پڑ گئے ہیں, ہاتھوں میں زخم ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ غلام بھی نہیں دیا, حالانکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ایک غلام مل جاتا, ایک کنیز مل جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات فاطمی بتا دی کہ یہ تسبیحات فاطمی ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, اور 34 ٹائمز 34 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا کریں. وقت میں بھی برکت ہو جائے گی, صحت میں بھی برکت ہو جائے گی. یہ تسبیحات فاطمی جو کوانٹٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں, اور اگر نہ موقع ملے تو دن میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں. آپ کو اپنی صلاحیتوں میں, آپ کو اپنی فزیکل اسٹرینتھ میں, اور آپ کو اپنے وقت میں برکت محسوس ہوگی. جو کرے گا اس کو محسوس ہوگا, کر کے دیکھیے. اللہ آپ کو خود بخود دیکھیں کیسی اسٹرینتھ دیتا ہے اس چیز کی وجہ سے. تو یہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے جو خواہش کی تھی وہ ایک جائز خواہش کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھی عظیمت کے درجے پر گزاری. حالانکہ چاہتے تو آپ کے پاس قیصر و کسریٰ کے محل جو تھے وہ آپ کے لیے کس ویلیو کے تھے, آپ اپنے لیے ان کو استعمال میں رکھتے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیمت کے درجے پر زندگی گزاری. اپنے آپ کو ہمیشہ پیسے کے ساتھ جو تھا وہ ابنڈنس میں نہیں رکھا, بلکہ صدقہ کر دیا کرتے تھے. ازواج کی یہی ڈیمانڈ تھی. اور ایک وقت ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد جب مسلمانوں کو بہت عروج ملا, اسلام بہت تیزی سے پھیلا, تو ازواج کے پاس روایات میں آتا ہے کہ ہزاروں درہم آیا کرتے تھے, ہزاروں اشرفیاں آیا کرتی تھیں, صبح سے لے کے شام تک صدقہ کر دیا کرتی تھیں اور اپنا دامن جھاڑ کر اٹھ جایا کرتی تھیں. تو یہی مزاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کا بنانا چاہ رہے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ڈیمانڈ آئی تھی ازواج کی طرف سے, گو کہ جائز ڈیمانڈ تھی, لیکن آپ نے اس سے منع فرما دیا. حالانکہ آپ دیکھیں ازواج مطہرات تھیں,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، بیویاں تھیں. شوہر کے لیے جب بیوی کھانا پکاتی ہے یا بیوی جب گھر میں کھانا پکاتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو جب پیش کرے تو شوہر جو ہے محبت سے کھائے. اسی لیے تو بیوی کھانا پکاتی ہے، اپنے ہاتھ سے آپ کھڑے ہو کے کھانا پکاتی ہیں. آپ دیکھیں آپ کے شوہر گئے ہوں ہفتہ بھر کے لیے آپ کے شہر سے باہر، آپ کا نہ کھانا پکانے کا دل کرے گا، نہ آپ کا کھانا کھانے کا دل کرے گا، نہ آپ کو مزہ آئے گا. شوہر ہوتے ہیں تو آپ کھانے پکواتے بھی ہیں، کھانا خود پکاتے بھی ہیں، اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو انجوائے کریں. تو صحابہ کا بھی یہی معاملہ تھا، حضرت فاطمہ کا بھی یہی معاملہ تھا، اور ازواج کا بھی یہی معاملہ تھا. حضرت عائشہ تو بعض روایات میں یہاں تک بتاتی ہیں کہ اس موقع پر یا ان حالات میں، ان دنوں میں ایسے فقر کا معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول بعض اوقات صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بھوک کی وجہ سے بے چین رہتے تھے. بھوک لگ رہی ہو تو نیند نہیں آتی ہے، بھرے پیٹ میں بڑی اچھی نیند آتی ہے. اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جن سے محبت کی، جن کو درجے دیے، اور وہ بھوک کی وجہ سے راتوں میں بے چین رہتے تھے. آپ امیجن کریں ہمارے شوہر ہوں اور انہوں نے رات میں کھانا نہ کھایا ہو تو آپ کتنا پریشان ہوتی ہیں. آپ 4 دفعہ اٹھا کے پوچھتی ہیں میں کھانا لے آؤں، میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں، میں آپ کے لیے کوئی سینڈوچ لے آؤں، میں آپ کے لیے کوئی چیز لے آؤں. تو ازواج کی ڈیمانڈ بالکل جائز تھی جو انہوں نے کی تھی. ازواج نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو اللہ کے رسول کو یہ مطالبہ پسند نہیں آیا تو انہوں نے اپنے اس مطالبے کو چھوڑ دیا تھا. اور اللہ نے جب ان کو آپشن دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپشن دیا گیا کہ اگر یہ ازواج آپ سے دنیا کی زینت مانگتی ہیں، حالانکہ وہ دنیا کی زینت نہیں مانگ رہی تھی، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان کی پرسٹین پیورٹی کو یہاں واضح کیا گیا ہے کہ جنہوں نے ان کے خلاف انگلیاں اٹھائیں وہ اپنے دماغ کے خناس کو درست کر لیں. وہ ازواج جنہوں نے اللہ کے رسول نے جن کو آپشن دیا، اللہ کے ذریعے آیات آئیں کہ اگر یہ چاہتی ہیں کہ ان کو دنیا کی زینت چاہیے تو آپ ان سب کو چھوڑ دیں، اللہ آپ کو ان سے بڑھ کر بہتر ازواج دے گا. لیکن سب نے یونانیمسلی فیصلہ کر کے اللہ کے رسول کا ساتھ لینا اپنے لیے پسند کیا، اسی عظیمت کے درجے پر رہنا اپنے لیے آپشن کے طور پر لیا. تو اعتراض کرنے والوں کی زبانیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں. اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہوں تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا تھا. نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے. ان کو رول ماڈل بنانا تھا نا، تو ان کی تربیت بہت ضروری تھی. ان کو محتاط کیا گیا کہ بہت محتاط رہنا، ساری امت کی نگاہ تمہاری طرف ہوگی، رہتی دنیا تک جو انسانیت آئے گی وہ تمہیں رول ماڈل بنائے گی. اس لیے ان کو پاک کیا گیا اور ان کو کہا گیا ازواج مطہرات. اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. اور تم میں سے پارہ نمبر 22 وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. بتا دیا گیا ازواج کو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گی، ان کے ساتھ عظیمت کے درجے پر رہنا پسند کریں گی، اپنے لیے دنیا کو پریفرنس نہیں دیں گی، دنیا کی لگژریز کو چھوڑ دیں گی، تو ان کے لیے اللہ نے دوہرا اجر رکھا ہے. نبی کی بیویوں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. بتا دیا گیا تم عام عورتوں کی طرح کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ تمہیں تو رول ماڈل بننا ہے مومن عورتوں کا. آپ دیکھیں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہم جو راستہ مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پر آپ نے اپنا انعام کیا. کون ہے یہ انعام یافتہ لوگ؟ اس کے اندر بڑی خوبصورتی ہے. وہاں پر انعمتا فعل ماضی پاسٹ ٹینس استعمال ہوا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پاسٹ ٹینس استعمال کر کے یہ بات واضح کر دی کہ تمہارے رول ماڈل کون ہیں؟ جن پر اللہ نے ماضی میں انعام کیا. تو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کسی کا فالوور بنانے کے لیے جو رول ماڈل تم سامنے رکھو وہ تمہارے ماضی میں ہیں. وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. ہمارے رول ماڈلز ہمارے ماضی کے اندر ہیں، اور بتا دیا گیا ان 4 کیٹیگریز کے اندر ہیں، اور ازواج انہی 4 میں سے صدیقین کی کیٹیگری میں یا شہداء کی کیٹیگری میں آتی ہیں. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی
زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے۔ یہ پہلا حکم جو ازواج کو دیا گیا کہ معروف انداز میں گفتگو کرو۔ ازواج کے گھر کے اندر احکامات دیے جا رہے ہیں کہ معروف انداز میں گفتگو کرو، بے تکلف ہو کر بات نہ کرو، نارمل انداز اپناؤ نامحرم سے بات کرنے کے لیے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب ہم خواتین اپنے لیے ازواج کو رول ماڈل بنائیں گی تو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ عورت کی آواز اس کا پردہ نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں منع کر دیتا۔ اللہ نے کہا ہے دبی زبان سے بات نہ کیا کرو تاکہ دل کی خرابی کا شخص جو ہے وہ کسی لالچ میں نہ پڑ جائے۔ تو ہمارے دین نے ہمارے سامنے یہ بات واضح کر دی ازواج کے ذریعے کہ آواز کا پردہ نہیں ہے، اور آواز کے پردے کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ جب کسی نامحرم سے بات کی جائے گی نارمل لہجے میں بات کی جائے گی، اس کے اندر گگل نہیں ہوگا، اس کے اندر ہڈن وائبز نہیں ہوں گی، اس کے اندر کوئی اشارے کنائے نہیں ہوں گے، بلکہ ڈسٹنگوش اپنی کوالٹی رکھتے ہوئے اپنے بالکل ڈائریکٹ نارمل لہجے میں بات کی جائے گی، اور یہی حیا کی علامت ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اور حیا کا انجام یاد رکھیں جنت ہے۔ تو بتا دیا گیا یہاں پہلا حکم جو ازواج کو دیا گیا اور ان کے ذریعے ہمیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ پھر دوسرا حکم کیا دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ اب اگر کوئی صرف اس آیت کے ایک حصے کو لے لے، اگر وہ اس آیت کے حصے کو سنت سے کاٹ کر دیکھے تو اسے کیا لگے گا کہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے نکل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جو حکم ازواج کو دیا گیا وہ حکم ان کے ذریعے ہمیں بھی دیا گیا۔ تو یہاں اگر ہم نے اس چیز کو سنت سے کاٹ دیا تو مطلب کیا ہوگا کہ ہم ضرورت کے لیے بھی گھروں سے نہیں نکل سکتے، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہندو کلچر سے یہ کانسیپٹ آ گیا کہ عورت جو ہے وہ دو ہی مرتبہ گھر سے نکلتی ہے، ایک ڈولی میں بیٹھ کے اور دوسرا جب اس کا جنازہ نکلتا ہے۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسا نہیں بنایا، اللہ نے عورت کو ڈگنیٹی کے ساتھ بنایا ہے اور بتا دیا ہے عورت کا گھر قید خانہ تھوڑی ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ اگر ہم ازواج کو بھی دیکھیں تو ازواج بھی مسجد جایا کرتی تھی، مسجد نبوی جایا کرتی تھی، اپنے میکے جایا کرتی تھی، کاروبار کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ غزوات پر اپنی کسی ایک زوجہ کو لے کر جایا کرتے تھے۔ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ نکالا کرتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا وہ زوجہ آپ کے ساتھ سفر میں جایا کرتی تھی، حج اور عمرہ کیا کرتی تھی۔ وہ طریقہ کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ ایک بات، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سابق دور جاہلیت کسی سجدہ دکھاتی نہ پھرو، یعنی ضرورت کے لیے گھروں سے نکلا جا سکتا ہے، لیکن عورت کی زینت کی بات کر دی گئی کہ زینت کا اظہار کرتی ہوئی، زینت کو نمایاں کرتی ہوئی عورت گھر سے نہ نکلے۔ زینت کا اظہار عورت کی ایکسپلائٹیشن ہے۔ تبرج کا لفظ جو ہے وہ برج سے بنا ہے، برج مینار کو کہتے ہیں جو دور سے نظر آتا ہے۔ جب عورت بے حیائی کے ساتھ باہر نکلتی ہے، زینت کر کے باہر نکلتی ہے، دور سے نظر آتی ہے، جبھی مرد اس کو دور دور سے جو ہے وہ تاک رہے ہوتے ہیں۔ تو عورت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ عورت کا اصل میں حیا کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، تبرج کرنا، اظہار زینت کرنا، یہ اس کی ایکسپلائٹیشن ہے، یہ عورت کے کردار کی اصل خوبی نہیں ہے، یہ ڈیویشن ہے اس کی فطرت کی۔ اس سے اسکالرز یہ بات بھی اخذ کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ اجازت بھی نکلتی ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ جبھی آپ دیکھیں جبھی تو پردے کے احکامات دیے گئے، اگر عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی تو پھر پردہ کس لیے ہوتا؟ تو عورتیں گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، نوکری بھی کر سکتی ہیں، لیکن کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حدود نہ ٹوٹیں، ایسی جابز کریں، ایسے پروفیشنز اڈاپٹ کریں جس میں اللہ کی حدود نہ ٹوٹیں۔ اور ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیں ساتھ ساتھ کہ گھر کو نگلیکٹ کر کے گھروں سے نہ نکلیں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر کا نظام درہم برہم ہے اور آپ نکلیں اپنا بستہ پکڑ کے قرآن پڑھنے کے لیے، یا آپ نکل گئیں اپنی نوکری پر پیسہ کمانے کے لیے۔ گھر کا نظام درہم برہم نہ ہو۔ عورت کا گھر میں رہنا یہ نفسیاتی ہیلنگ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ہیلنگ ہوتا ہے۔ تو ہم بھی بیکار اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے لیے مشکل نہ بنائیں۔ جب اللہ نے آپ کو گھر میں رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، گھر سے باہر جانے کا بھی حکم دیا ہے، گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کریں۔ گھر سے باہر جانے کی نوبت آئے تو انہی باؤنڈریز کے ساتھ نکلیں، اسی پروٹوکول کے ساتھ نکلیں جس پروٹوکول کے ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو ذمہ داری کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔ اور کہہ دیا گیا سابق دور جاہلیت کسی سجدج نہ دکھاتی پھرو۔
نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو غاروں میں نہیں لے کر جاتا، اسلام عورتوں کو ماڈریشن سکھاتا ہے۔ بتا دیا گیا گھر بھی سنبھالو، باہر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالو، اپنے پردے کے ساتھ سنبھالو، زینت کا اظہار مت کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار بن کر رہو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ علم حاصل کرو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اللہ کے رسول تو اس گھر میں موجود تھے، انہی گھروں میں قرآن پڑھایا جاتا تھا، سنایا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عورتوں سے کہا گیا کہ اپنی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی بھی رکھو، اپنے علم کا معاملہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہ کر لینا۔ یہ جو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ بڑا انسان کو سکون دینے والی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں جب عورت اپنے آپ کو علم سے بنجر کر لیتی ہے تو قومیں علم سے بنجر ہو جاتی ہیں۔ مسلمان قوم کا زوال، مسلمان امت کا زوال اسی دور سے شروع ہوا جب مسلمان عورتوں نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہاں عورتوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ہم نے شروع سے سنا ہے کہ عورت کی گود ہی انسانیت کا پہلا مدرسہ ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کی بہترین تربیت بچپن سے کر سکتی ہے، ویسا کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی، کوئی ٹیچر نہیں کر سکتا۔ اور ماں اپنی اولاد کی تربیت کب کرے گی؟ جب اس کے اپنے ہاتھوں میں علم ہوگا، جب وہ خود با علم ہوگی، جب اس کے پاس شعور ہوگا قرآن کی آیات کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو کوالٹیز بتا دیں، حیا اور علم۔ یہ دونوں چیزیں عورت کا زیور ہیں، یہ عورت کو سجا دیتے ہیں، یہ ہے اصل سجاوٹ۔ اگر آج آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھیں، اگر آج کی عورت کو آپ پڑھائی میں مصروف کر دیں تو آپ نے بہت بڑا ایک دین کا مرحلہ طے کر لیا۔ اگر آج کی عورت دین میں مصروف ہو جائے گی، اس کو غیبت کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا، اس کو لڑنے کا ٹائم نہیں ملے گا، اس کو بحث کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا، اس کو گوسپس کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ تو اپنے آپ کو باحیا بنا کر پڑھنے لکھنے کی طرف لے کر آنا ہے، پڑھنے لکھنے کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ اصل خوبصورتی آپ کے فیچرز کی نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی انسان کی ذہانت کی ہوتی ہے، انسان کی عقل کی ہوتی ہے، انسان کے شعور کی ہوتی ہے، اور یہی کامل مومن ہوتا ہے جو اپنی پرسنل گرومنگ کرتا ہے علم حاصل کرنے کے بعد۔ اور یہاں خاص طور پر عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھا گیا کہ عورتوں کو علم حاصل کرنے کی طرف انسینٹیو دیا گیا ہے۔ جب مائیں پڑھتی ہیں اولاد بھی پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ جب ماؤں کے ہاتھوں میں بچے قرآن دیکھیں گے تو آج نہیں تو کل بچے بھی قرآن اٹھائیں گے۔ جب مائیں جو ہیں وہ اپنا وقت حدیث کو یاد کرنے میں اور قرآن کو یاد کرنے میں لگائیں گی، بچوں کو بھی انسینٹیو ملے گا۔ تو یہاں پر عورتوں کو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی اپنانے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ آگے کچھ صفات بتائیں۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ کہاں ہیں یہ لوگ؟ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ نے پہلے آیات میں عورت کو معلم بنا دیا، اور اس کے بعد بتا دیا کہ جب عورتیں معلم بن جاتی ہیں تو کس طرح کے کریکٹرسٹک رکھنے والے انسان دنیا میں، معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ انسانیت کا مستقبل عورت کی گود میں ہوتا ہے، اور حال مستقبل جیسے کہتے ہیں عورت کی گود میں ہوتا ہے، کہتے ہیں حال مرد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تو اپنے مستقبل کی فکر کرنے کے لیے آپ علم حاصل کریں تو یہ سب کوالٹیز والے آپ کو افراد اپنے ارد گرد نظر آنے لگ جائیں گے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ مشہور مفسر ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، اکرمہ کا کہنا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے لیے زینب کا نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے پہلے بیٹے تھے، لیکن جب آیات نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ کوئی منہ بولے بیٹے کی حقیقت نہیں ہوتی، تو ان کو جو ہے دوبارہ سے زید بن حارثہ کہنے لگ گئے تھے۔
ہوا یہ تھا کہ یہ غلام بن کر مدینہ آئے تھے، نسلی غلام نہیں تھے، لیکن جیسے آپ کو بتایا تھا کہ عرب کے اندر کلچر یہ تھا کہ لوگوں کو اغوا کر کے غلام بنا لیا کرتے تھے، تو ان کو بھی کسی قافلے سے اغوا کر کے غلام بنایا تھا، اور یہ غلام بن کر جو تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس مدینہ پہنچ گئے تھے. تو اللہ کے رسول کے غلام تھے. اللہ کے رسول نے اس معاشرے میں غلاموں کی ایک تو اپلفٹ کرنے کے لیے اور دوسرا اس نارم کو توڑنے کے لیے، کیونکہ ان کو پہلے منہ بولا بیٹا کہا گیا تھا، اس منہ بولے بیٹے کے نارم کو توڑنے کے لیے ان کا نکاح جو تھا وہ آپ نے اپنی کزن سے کروایا. اس لیے کہ اسلام آنے سے پہلے منہ بولا بیٹا جو ہوتا تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اس کی جو بیوی ہوتی تھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے بڑا قدم اٹھوانا تھا. جس خاتون کا نکاح حضرت زید سے کروایا گیا، حضرت زید آپ کے پہلے منہ بولے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہی خاتون کا نکاح حضرت زید سے ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. تو یہ سب اللہ کی پلاننگ تھی. رسول اللہ نے اس وقت کیوں یہ کام کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ غلاموں کی اپلفٹ ہو. غلاموں کے ساتھ آزاد عورت کا نکاح اس معاشرے میں پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب اور ان کے گھر والوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ زید سے جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں. روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب اور ان کے گھر والے زیادہ خوش نہیں تھے اس نکاح سے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا اور ان کی بات کو مان کر حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کروا دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کا مقصد کیا تھا؟ معاشرتی تقسیم ختم کرنا مقصد تھا، تاکہ جو معاشرتی تقسیم ختم ہو اور اس کے بعد اسلام کے اصولوں کو اپنانے کے لیے لوگوں کا دل کھل جائے. بس یہ مقصد تھا اللہ کے رسول کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، یعنی حضرت زید سے، جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. یہ بات روایات میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ اگر حضرت زید نے حضرت زینب کو چھوڑا تو پھر آپ کو ان سے نکاح کرنا ہوگا. تو یہ اس کیفیت کو اللہ کی رسول کے یہاں بیان کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش سے گزرنا نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیں، آپ نے کہا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. تم لوگوں سے ڈر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، اس لیے کہ اسٹیبلش نارم تھا. منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا. ایک منہ بولا بیٹا ختم کروایا گیا، دوسرا اس نارم کو توڑا گیا اللہ کے رسول کے ذریعے کہ منہ بولا بیٹا ایک تو جب ہوتا ہی نہیں تو پھر اس کی بیوی سے نکاح بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول اس معاشرے کے اندر اس چیز کو لاتے ہوئے، سٹینڈ لیتے ہوئے ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے. اگر کبھی آپ اور میں بھی اللہ کے کسی حکم کو مانتے ہوئے ڈر رہے ہوں، گھبرا رہے ہوں، لوگوں کا خوف آ رہا ہو، اللہ کے رسول کو جیسے آیا تھا، آپ یہ آیات پڑھیں، ان آیات کی آپ ڈیٹیل پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کے دل میں بھی خوف آیا تھا. تو اللہ آپ کو انشاءاللہ ہمت دے دے گا. واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں میں اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. حضرت زینب کے لیے آتا ہے کہ یہ آزاد خاندان کی تھی، بڑے خاندان کی تھی، اور جو حضرت زینب کے شوہر تھے زید، وہ غلام تھے. تو مینٹیلٹی کا بڑا فرق تھا. حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نظر اٹھا کر زینب کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ جو غلام مینٹیلٹی ہوتی تھی اس کو آپ اور میں سمجھ بھی نہیں سکتے، نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. کہاں وہ کسی تمنا کا اظہار کرتے کہ جیسے شوہر اپنی بیوی سے تمنا کا اظہار کرتے ہیں. تو ان کا مینٹل ریپو نہیں بنا، ان کی کیمسٹری نہیں ملی، تو ان دونوں کی آپس میں ڈائیورس ہو گئی. اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی جو پہلے گزر چکے ہیں. اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. طبقاتی تقسیم ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا نکاح زینب سے کروایا تھا، مگر معاملہ چل نہیں سکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ کے حکم کے مطابق حضرت زینب سے نکاح کرنا پڑا. اور یہ کیوں کروایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟
آپ سے کیوں اس کو کروایا گیا؟ کوئی صحابی کیوں نہ اس کام کے لیے آیا؟ تاکہ اللہ کے رسول کو رول ماڈل بنایا جائے، تاکہ فوراً صحابہ کے بھی دل کے اندر ہمت پیدا ہو جائے کہ وہ کیسے اسٹیبلش نارمز کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں، صحابہ میں اور ہم میں ایک بڑا بیسک فرق تھا، ویسے تو کئی فرق ہیں لیکن ایک بڑا بیسک فرق تھا ہم میں اور صحابہ میں جو آج ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ بیئر منیمم پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، آگے بڑھ کر احسن درجے پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور جو آج دین پر عمل کر رہے ہیں، جو آج چاہتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کے، اس دین کے، اس امت کے انصار بنیں اور مہاجرین کو پناہ دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو بیئر منیمم سے آگے بڑھ کر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اعمال کرائے گئے جو معاشرے میں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھے، تاکہ صحابہ کا بھی دل کھل جائے، کمزور ایمان والوں کا بھی دل کھل جائے، نان مسلم جو ہیں ان کا بھی دل کھل جائے۔ لوگوں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین یعنی نبیوں کے اوپر سیل لگانے والے ہیں۔ ختم نبوت کے بارے میں یہ آپ کو جو ہے آیت ملتی ہے قرآن کے اندر، اور یہاں بتا دیا گیا کہ محمد تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ سمجھایا کہ کیوں اتنا سکینڈلائز ہو رہے ہو کہ محمد نے زینب سے کیوں نکاح کر لیا، محمد تو زید کے باپ ہی نہیں تھے، وہ تو تمہیں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے دیے ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ تو یہ بات یہاں مردوں کی بات جو کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بیٹے نہیں ہیں، اس کو بھی کلیئر کر دیا گیا کہ سکینڈلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے حکم سے کیا ہے وہ عین حق تھا اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے۔ منہ بولے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آگے یہ کہہ دیا گیا کہ اب اللہ کے رسول کے بعد کیونکہ کوئی اور نبی نہیں آنا، تو انہی کے عمل کو فار لائف، فار ہسٹری آگے رکھا جائے گا، چاہے وہ پچھلے لوگ ہوں چاہے وہ اگلے لوگ ہوں، وہ سب انہی کو فالو کریں گے۔ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انبیاء کا آنا بند ہو گیا۔ اب آپ کا کار رسالت کا کام تو چلتا رہے گا، رسالت کا کام تو چلتا رہے گا امت کے ذریعے۔ اب رسول کوئی نہیں آئے گا، نہ نبی کوئی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کے اندر فرمایا ہے، جس کا مفہوم آتا ہے میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، بس جان لو میں خاتم النبیین ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ میں مثال کے طور پر اللہ کا نبی ہوں، اور سامنے والے نے کہا کہ اچھا پروف کرو، بتاؤ کیا پروف ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، تو جس نے یہ کہا کہ بتاؤ پروف کرو کیا پروف ہے کہ تم اللہ کے نبی